السلام ناظرین، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اچھے سے ہوں گے۔ آج میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان لے کر آیا ہوں، اور اس ویڈیو کا ٹاپک ہے پرمپرا کے غلام۔ تو بنا دیر کیے چلو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب۔ اور یاد رکھو، چاہتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ آپ کی نفسانی خواہش، جیسے بد نظری ہے، انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے، اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے۔ جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے دیکھو، اسلام کیا کہتا ہے؟ نظر جھکاؤ۔ رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو، دل چاہتا ہے کھانا کھا لو۔ یہ وہ چیزیں جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا، بلکہ یہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں، اپنے اندر کی خواہشات ہیں، وہ رکاوٹ بن رہی ہیں۔ تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے، آپ کی روایات، آپ کی پرمپرا، آپ کی جو کلچر ہے، آپ کا خاندانی روایات، وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، خاندانی روایات کچھ اور۔ یہ بڑا مسئلہ یہاں کہ کیا ہو جاتا ہے، او بھائی ہماری تو خاندانی روایات ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ایک صاحب کو کیا ہوا، ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے۔ تو ہم نے، وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ان کی، ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا، اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو؟ لیکن چلو مجبوری ہے، بعض دفعہ دینی پڑتی ہے، کوئی رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا تو آدمی کہتا ہے چلو اس میں ایک خرابی ہے دوسری اچھائی ہیں، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی دیندار ہیں، آپ بھی دیندار ہو، تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو، نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے۔ نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ کون سا؟ اسلام میں تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا۔ تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھنے، کیا بات کر رہے ہو بھائی، اس دنیا میں ہو، خیریت تو ہے؟ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے نا، تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو۔ پھر وہ بارات بھی بڑے دبنگ طریقے، بارات بھی اسلام میں نہیں ہے، بارات کا کھانا ہے۔ نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، کوئی ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا۔ اپنی جتنی شادیاں کی ولیمے سب پہ کیے۔ تو مرد پہ کھانا ہے، عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے۔ یہاں بھی میں کہتا ہوں بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے، تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے، تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے، اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں۔ تو مجبوری تو ایک الگ ہے، لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں، دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں، دونوں کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے، بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں، علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں، تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار، نہ آپ بارات نہیں کرو، ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو۔ تانے جب دیں گے جب بارات کی، تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے اور دیکھو جو ہے نا، ویسے بڑی شریعت اور اپنی بچی پہ اتنی بڑی بارات کر دی، اس پہ تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے، ویسے پوری بارات اس نے کی ہے۔ تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملیں ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں، ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ ہے بھائی، لیکن تانے کس پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں کی۔ تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو، بارات بولو بھائی نہیں ہوگی، چند لوگ آئیں گے، خواتین آئیں گی، دلہن کو پک کر کے لے جائیں گی، ٹھیک ہے نا، پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا، جس کو بلانا ہے بلاؤ۔ لیکن آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھ لو، چھیڑ کے دیکھو آپ، ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے نا، وہ ایک دم ایسے ایک دم کیا بات کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اجنبی بن جاتے ہیں، پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ کیا مریخ سے آئے ہو، کیا چاند سے آئے ہو؟ یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس زمین کے ہاتھ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ او بھائی ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں، آپ پاگل ہو گئے ہو، سمجھ رہے ہیں آپ پاگل ہو گئے ہو۔ تو وہ میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں، اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے آرام سے کر دی، انہوں نے نکاح پڑھا دیا، چلو بھائی لے جاؤ۔ تو وہ لوگوں نے اتنی باتیں بنائی، انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے، ایسے ہی تماشے کیے لوگوں نے، ایک طرف روتے رہتے ہیں پیٹتے رہتے ہیں، ابے بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں بھائی، بڑے خرچے ہو گئے، غریب آدمی تو بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف جب کوئی سادگی سے ہو رہی ہے تو ہونے بھی نہیں دے رہے، اس کو پروموٹ نہیں کر رہے،